بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے اور ہمیشہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے بندے اس توجہ کو اپنے دل کے اندر جب جذب کرتے ہیں تو کیا کیف اور کیا سرور پاتے ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی توجہ نماز سے نہیں ہٹاتا۔ اللہ بھی اس شخص کی نظر میں ہوتا ہے اور بندہ بھی اللہ کی نظر میں ہمیشہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز میں رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جس طرح کوئی میخ کیل گڑی ہوئی ہو۔ بعض حضرات اتنے سکون سے رکوع کرتے کہ پرندے انہیں پتھر سمجھ کر ان کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے۔ ذوق سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ دنیاوی شان و شوکت والے انسانوں کے حضور لوگ انتہائی تعظیم سے حاضر ہوتے ہیں، تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور ہی بطریق اولا تعظیم اور تقریب سے حاضر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک پرندہ اڑا اور درختوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا تو وہ ادا شدہ درختوں کی تعداد بھول گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ اس آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب آپ جسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ یعنی لوگ اللہ کی طرف سے جب ذرا بھی توجہ اپنی کسی غیر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اپنا من پسند چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ایک اور شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اپنے باغ میں جو کھجوروں سے لدا ہوا تھا، نماز پڑھی تو اس کی نظر کھجوروں کے پھل دیکھنے میں ایسی الجھی کہ اسے درختوں کی تعداد یاد نہ رہی۔ نماز ختم کر کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر بخش دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ 50,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی توجہ میں رہتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ساری زندگی کا حساب کتاب نماز میں ہی کرتے ہیں، طرح طرح کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، اور بعض لوگ یہی سمجھ کر نماز نہیں پڑھتے کہ جب خیالات آتے ہیں تو نماز کس لیے پڑھی جائے۔ نماز کا پڑھنا، حکم کا بجا لانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض ہے۔ آگے قبول ہونا یا نہ ہونا وہ اس کی مرضی پہ موقوف ہے کہ وہ بے دلی سے نماز پڑھنے والوں کی نماز کو قبول کر لے یا توجہ کے ساتھ پڑھنے والوں کی کر لے، وہ بادشاہ ہے، اس کا کام ہے صرف اس کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ ایک افسر اور ایک اس کا ماتحت ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ جو ماتحت تھا اس نے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھی اور جو افسر تھا اس نے بڑی تیزی سے نماز پڑھ کے واپس آ گئے۔ تو وہ ماتحت آ کے کہنے لگا، صاحب آپ نے نماز کو بڑی تیزی سے پڑھا ہے،
آہستگی سے نماز پڑھا کریں۔ تو اس افسر نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن میں تو اپنی حاضری لگوانے گیا تھا، آپ نے اتنی یکسوئی کے ساتھ خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھی ہے، بتا قبولیت کی سند تیرے پاس ہے؟ اور بعض دفعہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ دفتری اوقات میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور کافی وقت اور کافی دیر لگا کے آتے ہیں نماز پڑھنے گئے تھے۔ یہ وقت ایک امانت ہے، جو وقت تم عام روٹین کا نماز میں لگاتے ہو، اس روٹین سے اگر نماز پڑھی جائے، جیسے بھی پڑھی جائے، تو وہ اللہ قبول کر لے۔ اور جب تم ملازمت پیشہ اوقات میں نماز کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ کافی دیر لگا کر پڑھ رہے ہو، وہ جو اتنے دفتری اوقات میں خیانت کی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عام حالات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، عام حالات میں بندہ جتنی دیر لگاتا ہے، 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، اگر کسی آدمی کے دیکھنے پر، کسی رشتہ دار کے دیکھنے پہ، کسی مولوی صاحب کے دیکھنے پر، یا کسی اور کے دیکھنے پر نماز کو، رکوع کو، قیام کو، سجود کو تعدیل ارکان سمجھ کے پڑھ لیا، تو پھر بات یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کے لیے نہ ہوئی، بلکہ وہ نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ ایسے پڑھنے کی توفیق عطا کرے جس طرح وہ پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم